رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بغلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه، وأجل الله عيوننا ببكاء الحسين في عزائه ومصيبته، وجعل هاتين النعمتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اپنی گفتگو کے آغاز میں دو تین شعر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کلام کا آغاز ہو سکے. مولانا صاحب نے بڑی محنت کی. پہلے آپ سامنے تشریف لائیے تاکہ میرے لیے آسانی رہے. کم سے کم ایک تو ایسا ہو جسے میں مخاطب کر سکوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، امتحان ہے. البتہ میں نے تقریباً 5 7 8 تقریریں قضا و قدر الہی کے اوپر آپ کے سامنے کی، اور اسی اعتبار سے انشاءاللہ میری گفتگو چلے گی اور اختتامی گفتگو ہے. لیکن 4 مصرے سن لیجئے آپ. 6 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے یاد آ جائیں. تو پورا قصیدہ ہے کہ یہ رات سب کو بستر کی ضرورت، سب کو آرام کی ضرورت، گھر چھوڑ کے آئے ہیں. کیوں؟ تو ہر آدمی جواب دے گا چونکہ ہم اسے عبادت جانتے ہیں. بھئی اب کیوں آئے گھر سے؟ چونکہ ہم عبادت جانتے اسی لیے آئے ہیں. تو اسی حوالے سے میں 2-3 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رائگاں اپنی عبادت نہیں کرتے ہم لوگ. رائگاں اپنی عبادت نہیں کرتے ہم لوگ، پیار کرتے ہیں تجارت نہیں کرتے ہم لوگ. رائگاں اپنی عبادت نہیں کرتے ہم لوگ، پیار کرتے ہیں تجارت نہیں کرتے ہم لوگ. اور اس شعر کو میں بزرگوں کی نظر کیا، باقی جس کی سمجھ میں آئے کہ پیار کرتے ہیں تجارت نہیں کرتے ہم لوگ، رائگاں اپنی عبادت نہیں کرتے ہم لوگ. بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے ورنہ ہر ایک سے نفرت نہیں کرتے. بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے ورنہ ہر ایک سے نفرت نہیں کرتے ہم لوگ. اب اللہ جانے آپ کے علاقے میں ایسا ہے کہ نہیں. حق کا پیغام لیے پھرتے ہیں بستی بستی، پیٹ کے واسطے ہجرت نہیں کرتے ہم لوگ. صلوات پڑھے محمد والے. میں 2-3 منٹ کے لیے آپ لوگوں کی سماعت گروی چاہتا ہوں. 6-7-8 دن کی محنت کو 2-3 منٹ میں سمیٹ کے اپنے کلام کا آغاز کروں گا. جو لوگ حاضر تھے ان کے لیے دہرائی گئی، جو لوگ حاضر نہیں تھے ان کو
لطف آ جائے گا، سمٹ جائے گی بات۔ قبلہ میں نے آیت پیش کی تھی 3-4 صورتوں میں، غالباً سورہ اسراء میں، سورہ دخان میں کئی جگہ آیت ہے والدین کے حوالے سے 4 تو تقریباً میں جانتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بات میں نے شروع کی تھی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت میں 3 حصے ہیں۔ لفظ قاف زواد الف قضا، حمزہ لگا لیجیے، قضا ایک، اللہ تعبدوا الا اياه 2، وبالوالدین احسانا 3۔ آیت کے حصے ہیں 3۔ پہلے حصے کو لفظ قضا پہ اللہ نے چھوڑ دیا، دوسرے حصے میں اپنی عبادت سے مخصوص بات کی کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تیسرے حصے میں کہا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ پہ احسان کرتے رہے۔ یہ آیت میں نے شروع سے ابھی تک آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پہلے لفظ سے ہماری گفتگو شروع ہوئی، قضا۔ ایک لفظ اس کے ساتھ اور لگتا ہے قدر، اس کے لیے بھی میں نے آیتیں پیش کی۔ قضا ظاہری جو پرانے لوگ ہیں ان کے یاد ہوگا، میں نے کہا تھا حتمی فیصلہ، یاد آیا؟ قضا طے شدہ، قضا معین ہو گیا، قضا چھیڑخانی نہیں ہو سکتی، قضا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، قضا کم زیادہ نہیں ہو سکتا، قضا جیسے ہے ویسے رہے گا، قضا اس میں 19 20 21 کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اور ملا لیجئے تو آسان ہو جائے گا، وہ ہے قدر۔ قدر کہتے ہیں مقدار کو۔ ایک انسان کے پاس 50 بیگھہ زمین اللہ نے اس کے لیے مقدر میں لکھی، ساری دنیا ڈاکے ڈالے 49 نہیں ہو سکتی، 50 ہی رہے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک انسان اس کے مقدر میں اللہ نے 10 بیٹے لکھے، ساری دنیا دشمن ہو جائے 9 نہیں ہوں گے، 10 ہی رہیں گے۔ ایک انسان کو اللہ نے غریب معین کیا ہے، اسے ساری دنیا کی دولت دے دو، مالداری نہیں آ سکتی۔ ایک انسان کو اللہ نے مالدار معین کیا، ساری دنیا لوٹتی رہے، غربت نہیں آ سکتی۔ یہ موضوع ذہن میں ہے؟ میں نے قضا اور قدر الہی کو آپ کے سامنے فکس کیا۔ قضا ایک مثال میں سمیٹا، قضا طے شدہ، قدر کتنا۔ پھر اور آسان کرو، ایک جوان لڑکا، اس کو بیٹے ہوں گے قضا، کتنے ہوں گے قدر۔ اب تو ہوا آسان، ایک لڑکا ابھی شادی کی، اس کو 5 بیٹے ہوں گے قضا، اللہ نے طے کر دیا، ابھی سے کوئی مٹا نہیں سکتا، قدر 5 ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کا سسٹم۔ یہ جو آپ نے مجھ کو اتنے دن سنا، اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ قضا بھی اللہ کے ہاتھ میں، قدر بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ایک مثال لے لیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو میں آیت پیش کر چکا، ایک شب میں معین کر دیتا ہے، وہ معین کر دیتا، اتنی روحیں، اتنے فرشتے، اتنے ملائکہ، اتنا رزق، اتنی زندگی، یہ طے کرتا ہے وہ لیلۃ القدر میں۔ اور آگے بڑھی ایک قدم، قدر رزقہ رب اہاننی، جب اللہ کسی کا رزق معین کر دیتا تو کہتا میرے رب نے میری توہین کر دی، روکتا نہیں ہے، رب ہے نا، روکتا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا کم کر دیتا، معین کر دیتا۔ اب آئیے قضا، قدر سمجھ میں آیا؟ قضا سورہ مبارکہ یاسین، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج ہماری قضا ہے، سورج ہمارا طے شدہ فیصلہ ہے، وہ ہمارے بتائے راستے پر چلتا ہے۔ 70,000 فرشتے مغرب سے مشرق لے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے مشرق سے مغرب لے جاتے ہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے کر سکتے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے کر سکتے۔ بات واضح ہوئی؟ اب تو قضا اور قدر سمجھ میں آیا۔ اور آگے بڑھیے، سورہ مبارکہ ملک، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں موت، جس کے ہاتھ میں حیات، حیات قضا، موت قدر۔ توجہ ہے؟ موت قضا، حیات قدر، کتنے سال جیے گا قدر، کم مرے گا قضا، زندگی قضا، موت حیات قدر، ہے نا؟ تو یہ سارا کا سارا سسٹم آپ کے ذہن میرے ساتھ آ چکے۔ اللہ نے کس سے معین کیا؟ اپنی ذات سے۔ کسی میں ہمت ہے کوئی سورج کو 1 منٹ آگے پیچھے کرے؟ نہیں۔ کوئی ہوا کی رفتار بڑھا دے یا گھٹا دے؟ نہیں۔ بارش
کم زیادہ کر دے؟ نہیں. تو آپ جواب دیں گے نا فوراً، چونکہ قضا قدر الہی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا. میرے ساتھ اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا ایک صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ 4 یا 5 ہو جائیں، سارے ڈاکٹر حکیم طبیب بلائے جائے. مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے معاملے ہیں، اس میں چھیڑ خانی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے کہا بھائی 10 کروڑ کے مالک ہیں، ایک بیٹا ہو جائے. کہ مولانا صاحب یہ سارے اللہ کے معاملے ہیں، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. طے ہو گیا نا، جو بھی کچھ ہوگا، رزق بھی طے ہو گیا، موت بھی طے ہو گئی، حیات بھی طے ہو گئی، اور اس کا نام رکھا گیا قضا و قدر الہی، ہے نا. اب سمندر میں کتنا پانی ساری دنیا نکالے کم نہیں ہوگا. غور کیا آپ نے؟ سمندر سے ساری دنیا پانی نکالے کم نہیں ہوگا. 200 سمرسیبل بناؤ، پانی کم نہیں ہوگا، ہوائیں کم نہیں ہوگی، خلائیں کم نہیں ہوگی، پھل کم نہیں ہوں گے، رزق کم نہیں ہوں گے، مخلوق کم نہیں ہوں گی، پھول کم نہیں ہوں گے، کلیاں کم نہیں ہوں گی، تتلیاں کم نہیں ہوں گی، ستارے کم نہیں ہوں گے، چاند سورج کم نہیں ہو سکتے، مغرب مشرق کم نہیں ہو سکتے. نہ نبی گھٹ سکتا، نہ نبی بڑھ سکتا، نہ کتاب گھٹ سکتی، نہ کتاب بڑھ سکتی. نہ ایک انسان کم ہوگا، نہ ایک انسان زیادہ ہوگا. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اس کا نام ہے قضا و قدر الہی. اس کا نام ہے قضا و قدر الہی، اللہ کا معین شدہ. اس میں چھیڑ خانی نہیں ہو سکتی. آپ ساری کوششیں کر کے ایک بچہ ایسا پیدا کیجئے جس کے ہاتھ میں 6 انگلی ہو، کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ طے وہاں سے ہوتا ہے. ایک بچہ آپ کے گھر میں 6 انگلی والا آپریشن سے کم ہوئی، لیکن ایک کی ہو نہیں سکتی. ہے کسی میں طاقت اس کی 6 کی 5 بنا دے؟ نہیں، کوئی نہیں چھیڑ سکتا. آپ نے دیکھا ہے نا، یہ 6 انگلی والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، 5 والے بھی ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ ہے قضا و قدر الہی، یہ ہے قضا و قدر الہی. اور دنیا نے تماشا دیکھا، ساری طاقتیں لگائی، ساری کوششیں کی، اور قضا و قدر الہی میں دخل نہیں دے سکے. توجہ ہے نا، قضا و قدر الہی میں دخل نہیں دے سکے. ساری دنیا کے حکیموں کو لاؤ، لقمان کو قبر سے اٹھاؤ، پھر ایک جوڑے کو شادی شدہ کو لاؤ کہ یہ ارب پتی ہیں، ان کو ایک بیٹا ہو جائے، ایک بیٹی ہو جائے، ساری دولت آپ کی. کہ مولانا کیا آپ ہم سے خدائی میں دخل دلوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ الہیہ بنانا چاہتے ہیں؟ ہم دوا بنا سکتے ہیں، تقدیر نہیں چھیڑ سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آپ میرے ساتھ آئیے گفتگو شروع ہوئی. دیکھیے مجھے 5 سے 7 منٹ ہو چکی. میرا ارادہ 20 سے 30 منٹ ہے. آپ کا ذوق جتنی دیر پڑھنا ہے. جب تک میں دیکھوں گا کہ آپ میرے ساتھ میں پڑھوں گا، جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے یو ٹرن لگا دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. سنیے، تو قضا قدر الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ارب پتی ہے، ایک جھولا دوائی لیے پھرتا ہے. رکشا پولر ہے، کبھی بخار میں کان بھی گرم نہیں ہوتا ہے. آپ نہیں چھیڑ سکتے نا. یہ ہے قضا قدر الہی. ایک بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی ہاسپٹل میں، دنیا کے مہنگے مہنگے ہاسپٹل میں ٹھیک نہیں ہوتا. 1 دسمبر میں پیدا ہوا، گرم کپڑا بھی نہیں ہے، کبھی بیمار بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ ایک گھر میں 10 ممبر سارے کماتے، پیٹ نہیں بھرتا. ایک بڈھا باپ سارے گھر کو پالتا ہے. سمجھ میں کچھ آیا؟ سمجھ میں کچھ آیا؟ یہ ہے قضا قدر الہی. اگر آپ کی سماعت میرے ساتھ ہے تو چلیے، قضا قدر الہی میں ذرا سا انسان کا دخل ہے. کتنا؟ اب نہیں، بہت پہلے. اسے کہتے ہیں علم نجوم. مثلا مولانا صاحب کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا بتائیے، میں نے ستارے کی گردش دیکھی اور بتایا. وہ صحیح ہوتا تھا، جھوٹ نہیں ہے، علم نجوم ہے اور صحیح ہے. تو قضا قدر الہی کے اشارے، ٹوٹل نہیں، کلی نہیں، اشارے انسان جان لیتا تھا. آپ میرے ساتھ آئیے تو میں پیش کروں. اسی طریقے سے ایک بندے نے بہت علمی ریاضت حاصل کی، بہت علم نجوم حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد جو اس نے دیکھا، قضا و قدر الہی میں سارے علم نے زور لگا کے بتایا، نہ
تجھ کو اولاد ہوگی یہ ہے قضا، نہ کتنی ہوگی یہ ہے قدر. قضا اور قدر الہی ہے صفر. قضا اور قدر الہی کیا ہے؟ صفر. اب اس کو یقین تھا، دوسرے کے پاس پہنچا، تیسرے کے پاس پہنچا، جتنے بھی استاد علم نجوم تھے سب کو جمع کے سب نے کہا تیرا علم صحیح ہے. نہ قضا میں ہے، بولیے نا، نہ قدر میں ہے. قضا یعنی کتنے، قدر یعنی ہوں گے، قضا یعنی ہوں گے، قدر مانے کتنے، بولیے نا. نہ قضا میں ہے نہ قدر میں ہے. اس نجومی کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، تے کیا پایا؟ قضا نے بھی منع کیا. بولیے نا اگلا جملہ، قدر نے بھی منع کیا. ٹھیک ہے، اسی بات کو وہ لے کے چلا کہاں؟ مسلمانوں کے نبی کا امتحان لینے. وہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد یہ بتا میرے کتنے بیٹے ہوں گے اور کب ہوں گے؟ پیغمبر نے لوہے محفوظ میں دیکھا کہ قضا میں بھی نہیں ہے، قدر میں بھی نہیں ہے. بات تو میں پیش کر چکا میرے بھائی، بات تو میں پیش کر چکا. پیغمبر نے کہا سن، تو میرے علم کا امتحان لیتا. ایک پل میں لوہے محفوظ کو پڑھا، قضا میں بھی انکار، قدر میں بھی انکار. قضا و قدر الہی نے کہا راہب کے نصیب میں بچے نہیں ہیں. جیسے ہی دروازے سے نکل رہا تھا چھوٹا نوازا آ رہا تھا، پوچھا میرا سر کیوں جھکا ہے؟ کہ تیرے نانا کے یہاں گیا تھا. اس نے کہا قضا میں بھی نہیں، قدر میں بھی نہیں، قضا میں بھی نہیں، قدر میں بھی نہیں، یعنی لوہ محفوظ میں نہیں. ہاتھ کو پکڑ کے چل. تو میرے نانا کی بزم سے سر چھکا کے کیسے جاتا؟ کہ نانا اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے بیٹا مانگا. پھر کیا ہوا؟ کہ قضا اور قدر الہی میں ہے نہیں، قضا اور قدر الہی میں ہے نہیں. راتوں کو جاگنے والوں، راتوں کو بستر چھوڑنے والوں، فرش پہ آ کے بیٹھنے والوں، تقدیر کا دکھڑا رونے والوں، تقدیر کا دکھڑا رونے والوں، اس نے تقدیر کا دکھڑا رویا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا تیری تقدیر میں کچھ نہیں، کہ اگر میرا نانا دے دیتا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. چونکہ رحمت للعالمین ہے، میں دے کے بتاتا ہوں تقدیر کچھ بھی بنے ہم جب چاہیں. تم نے کہا نا تقدیر میں نہیں ہے. ارے تقدیر میں نہیں ہے کوئی بڑی بات ہے، تقدیر میں نہیں ہے کوئی بڑی بات ہے. بات تو بڑی یہ ہے کہ نہ ہو تو اسے ہونے میں بدلنا. اگر نہیں ہے یہ بات، نجومی کہے میرا نانا کہے بات تو برابر ہوئی، تو بھی کہے بات تو برابر ہوئی. کہہ تو سب دیتے ہیں تو بیمار ہے، کوئی علاج کر کے بتائے، کوئی علاج کر کے بتائے. سب نے کہا نا تیری تقدیر میں نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہم بھی جانتے ہیں تقدیر میں نہیں ہے. لیکن سنو، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مرتبہ وہ ہے جب چاہے لوہے محفوظ کی تقدیر بدل دے. تو ایک انسان ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی نہ بھولنا، جو فرش اعضا پہ نہیں بیٹھتا وہ دیواروں سے سر پھوڑ لے مار کے اور تقدیر کا دکھڑا روئے مجھے کوئی شکایت نہیں. لیکن جو یہاں بیٹھتا وہ کبھی شکایت نہ کرے. اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، اسے حسین سے محبت ہے ہی نہیں. جب یہاں آ کے بیٹھ گیا تو شکایت کیسی؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا. ارے آپ سوچو تو صحیح کہاں ہو، سوچو تو صحیح کہاں ہو. ارے آپ ہی سے تو سنا ہے میں نے، میری عمری کتنی ہے، بزرگوں سے سنا ہے جب فرش بچھایا جاتا ہے نا تو سارے آتے ہیں. سوچو تم کہاں بیٹھے ہو؟ جہاں پہ عرش مکان بیٹھے وہاں پہ تم بیٹھے ہو. اب تقدیر کا دکھڑا کیسا، اب تقدیر کا دکھڑا کیسا ہے نا. اللہ اکبر، یہ ہے وہ منزلت ہے نا. نانا ہم نے ایک دیا، یہ نہیں کہا ایک نہ، ہم نے دیا. دنیا والے جان لو
تقدیر ہماری محتاج ہے، ہم تقدیر کے محتاج نہیں ہیں. ایک دیا، دو دیا، تین دیے، 7. جبریل آئے، یا رسول اللہ خاموش ہو جائیے، اگر یہ قیامت تک کہے گا تو قیامت تک ہوتے رہیں گے. کاش آپ کا بھی یقین ہمارا اتنا ہو گیا ہوتا تو پھر تقدیر کے شکوے ختم ہو گئے ہوتے. لیکن مشکل ہوئی ہے حدیثوں کی وجہ سے. کہاں سے گڑبڑ ہوئی؟ حدیثوں کی وجہ سے. ہر آدمی نے اس میں اب یہ کہ مولانا صاحب آپ نے اتنی ساری بات بتا دی اور اتنا دندنات سے آپ نے آیت کی روشنی میں بات بھی پیش کر دی، تو پھر امت کیا پاگل ہے اتنی ساری؟ یہ سب گڑبڑ پھیلی پڑی ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے، ہے نا ایک سوال. اب ایک دن میں تو میں ساری بات نہیں کر سکتا، کوشش کروں گا. مدرس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بات پوری کر دے، ایسے کہ قسطوں کی حاجت نہ ہو، بات دماغ تک چلی جائے. میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن تک چلی جائے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. جھگڑا کہاں سے ہوا؟ جو اتنا بافضل ہو، جو اتنا بڑا ہو. دوستو آپ نے سنا ہے، میں بس اشارہ کر دوں اور میں نہیں کہہ رہا آپ داد دیجیے، صرف سن لیجیے. جب یہ پیدا ہوا تو فطر اس کو کر دیے. ہم انسان کو نہیں دے سکتے، ہم انسان کی شفا نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی سنی شیعہ روایت کا کوئی جھگڑا ہے کہ حسین جب پیدا ہوا، بولو نا، ساری کائنات کے کام اللہ کس سے لیتا؟ فرشتوں سے. نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں. سارے کام کس سے لیتا؟ اور فرشتہ بیمار ہو جائے تو پھر اتنا قیمتی حسین چھوڑا کیوں گیا؟ سوال ہے نا، خود ہی سوال بنا رہا بھائی. اچھا ایک بات اور ذرا نازک سے سن لیجئے، وہ یہ کہ جب فطرس آیا گہوارے کے پاس تو رسول نے کیا کہا؟ گہوارے سے بس کر دیا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں رحمت للعالمین ہوں، ہاتھ پھیر دیا، لے جاؤ. نبی بڑھے گا حسین؟ 100 مرتبہ حسین سے نبی بڑھے. نبی کے مقابلے میں تو کوئی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو نبی ہے. تو جب فطرس لایا گیا تھا تو نبی ہاتھ پھیر دیتے، ختم ہو جاتی بات. لو ٹھیک ہو گیا، لے جاؤ. تو لوگ یہ کہتے تھے قیامت میں نبی والی دکان پہ چلیں گے دوا لینے. اللہ نے دکان ہی بدل دی. ایک سلوات پڑھے محمد والا. ہوتا ہے نا مارکیٹ میں کئی دکانیں ہوتی ہے، اس میڈیکل والے سے ہماری بات خراب ہو گئی، اس والے پہ چلیں گے. نبی کریم اگر ہاتھ پھیر دیتے، عربی میں کہتے ہیں مستشفیٰ، اس ڈاکٹر کی دکان پہ نبی اگر ہاتھ پھیر دیتے تو امت منہ موڑ کے کھڑی ہو جاتی. نہ حسین کی ضرورت، نہ حسن کی ضرورت، نہ علی کی ضرورت، نہ فاطمہ کی. محمد کا ہاتھ پھیلائیں گے، شفا پالیں گے. تو محمد مصطفیٰ نے کہا عقل کے اندھے، دکان ضرور میری ہے، ڈاکٹر حسین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یارے حیدری، یارے صلوات. اور کیجئے آپ. اچھا پھر نبی نے کہا جھولے سے. اچھا جھولا تو میں جانتا ہوں، اور اس ایک بار سے میں نے تحقیق کی. یہ نہیں، 2 لکڑیاں ہوتی تھی، بیچ میں ایک کپڑا ہوتا تھا. 2 لکڑیاں ہوتی تھی، بیچ میں ایک کپڑا ہوتا تھا. لکڑیاں اس کپڑے کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی تھی، تب وہ ٹانگا جاتا تھا ادھر سے ادھر. اسے کہتے جھولا. 2 طرف دونوں لکڑی، بیچ میں ایک بچے کے سائز کا کپڑا سلا جاتا تھا اس میں، اس کو کہتے جھولا. پیغمبر نے کہا، پوچھا نہیں کیوں، کیا، کیسے. میرے ساتھ اصول کیا تھا؟ پیغمبر پوچھتے بھائی یہ بیمار کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں ہے، کیا ہوا ہے. سوچئے تو صحیح، پوچھنا چاہیے تھا نا. بھائی ڈاکٹر کی دکان پہ جاتے ہو آپ کو انجیکشن تھوڑی دے دیتا ہے، پہلے پوچھتا کب سے بیمار ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے. نبی کریم نے کچھ بھی نہ پوچھا، پوچھ دیکھتے کہ چاہو جھولے سے ملا دو، جھولے سے بس کر دو. نبی نے آج ایک قانون بنا دیا، در حسین ایسا بنا رہا ہوں جہاں ایڈریس کی بات نہیں ہوگی، نسل کی بات نہیں ہوگی، قوم کی بات نہیں ہوگی، جو آ جائے گا شفا پا جائے گا. نبی نے بتایا بس یہاں تک آ جانا. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جھگڑا شروع ہوا سرکار حدیث سے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے.
ذرا سی دیر, میں بہت لمبی گفتگو کا عادی نہیں ہوں, تھوڑی دیر میں بھی اگر ہو جائے تو میں بیچ میں بات ختم کر دیتا ہوں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جب حدیث بیچ میں آ گئی, مشکل یہاں سے ایجاد ہوئی. ایک آدمی نے حدیث سنی, ابھی میرے سے بچہ پوچھ بھی رہا تھا, اسے ایک پل میں کیسے بتاتا ہوں, میرے پاس بھی حدیث ہے, آپ کے پاس بھی حدیث ہے. ایک آدمی کے پاس ایسے ہے, ایک آدمی کے پاس ایسے, وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا, وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا, حدیث ہے دونوں, تو لہٰذا دو طرح کے لوگ ہو گئے, ہے نا. تو حدیث کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی. اب آپ چلیے قرآن میں, سب سے آسان کیا ہے, جب ایسی مشکل پیش آئے تو قرآن میں چلو. اب ہم چلے قرآن میں کہ چلو مولانا قرآن میں چل کے فیصلہ اور سمجھوتا کر لیں, کسی ایک بات پہ ہم 72 فرقے جمع ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہ قرآن میں جو ہو اسے مان لو, جو قرآن میں نہ ہو اسے چھوڑ دو. سارے فرقے آؤ چلو میرے ساتھ قرآن میں, چلو نماز کی بات کرتے ہیں. کہیں ہے نماز میں قرآن؟ قرآن کے اندر نماز مولانا صاحب ہے نہیں ہے گئی. آپ بتائیے نا, حکم آیا کیا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اب مسئلہ نماز کا ہو گیا کہ کون کیسے پڑھے. پورا قرآن تو میں نے چھان لیا, مجھے تو نہیں ملی ابھی تک. اب تو مسئلہ روشن ہوا کہ اختلاف کہاں سے ہوا. ایک آدمی ہاتھ باندھ کے پڑھتا, ایک آدمی ہاتھ کھول کے پڑھتا. ارے بھائی قرآن میں نہ باندھ کے ہے نہ کھول کے ہے, ہمیں کم تو کیا کرو. قرآن میں نماز نہ ہاتھ باندھ کے ہے نہ ہاتھ کھول کے ہے. ہاں کسی نے رکوع کیا تو آیت آ گئی, یہ بات ہے. جس کی رکوع کی ادا آیت بنے اس کی نماز نماز بنے گی. جس کے رکوع کی ادا قرآن کی آیت بنے اس کی نماز نماز بنے گی. میں نے اسے بھی کاٹ ہی لگایا, چھوڑو اسے بھی چھوڑو, چونکہ یہ موضوع بہت ہی سخت اور ٹف ہے اور اتنا وقت نہیں کہ میں جناب امیر کے فضائل چھوڑوں, وہ تو مشکل بات ہے. میں تو امام حسین پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ کیا ہوا, قرآن سے پوچھا, قرآن نے کہا سلو, قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. تو دوسرا راستہ ہے آپ کے پاس حدیث, تیسرا کوئی راستہ ہے کسی کے پاس نہیں. تو حدیث کا مطلب پیغمبر کے پاس چلو. میں در مصطفیٰ پہ چلا, میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں نماز نہیں ملتی اور نماز مجھے پڑھنی, چونکہ میں ہوں مسلمان, آپ پہ ایمان لے آیا. تو پیغمبر سے کہا بتاؤ کیسے پڑھوں. تو نبی کریم, کئی سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو بہت آسانی سے لفظوں کو سمجھتے ہیں. میں نے نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ نماز بتائیے, یہاں سے لے کے صحیح مسلم اور صحیح بخاری تک ضمانت لے کے بات کرو. نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ میرے ساتھ نہیں ہیں, آپ میرے ساتھ نہیں, جلدی سے لاتا ہوں اپنے ساتھ. کیا کہا نبی نے؟ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو یہ تو 1400 سال پہلی بات ہوئی نا. آج کیا کروں؟ نبی نے تو کہا جیسے مجھے دیکھتے ہو, ہے نا. نبی نے یہ نہیں کہا رکوع ایسے کرنا, سجدہ ایسے کرنا, قیام ایسے کرنا, قرات ایسے کرنا, اذان ایسے کہنا, اقامت ایسے کہنا. کیا کہا نبی نے؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے اس بات کو ثابت کرے اور ڈھونڈے. میرے جملے میں کوئی جھول ہے؟ میری بات میں کوئی خرابی ہے؟ بھائی آپ کی نماز جو ہے قیامت میں پیغمبر کے سامنے کا مسئلہ ہے, کوئی مذاق بات ہے؟ اگر مس ہوگی تو کیا ہوگا, مس ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے تو کہا ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. منہ موڑ کے کھڑی ہو جاتی, نہ حسین کی ضرورت, نہ حسن کی ضرورت, نہ علی کی ضرورت, نہ فاطمہ کی. محمد کا ہاتھ پھیلائیں گے, شفا پالیں گے. محمد مصطفیٰ نے کہا عقل کے اندھے دکان ضرور میری ہے, ڈاکٹر حسین ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یارے حیدری, یارے صلوات. غور کیجیے آپ. اچھا پھر نبی نے کہا جھولے سے. اچھا جھولا تو میں جانتا ہوں, اس اعتبار سے میں نے تحقیق کی. یہ نہیں, 2 لکڑیاں ہوتی تھی, بیچ میں ایک کپڑا ہوتا تھا. 2 لکڑیاں ہوتی تھی, بیچ میں ایک کپڑا ہوتا تھا. لکڑیاں اس کپڑے کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی تھی, تب وہ ٹانگا جاتا تھا ادھر سے ادھر. اسے کہتے جھولا.
دو طرف دونوں لکڑی، بیچ میں ایک بچے کے سائز کا کپڑا سلا جاتا تھا اس میں، اس کو کہتے ہیں جھولا۔ پیغمبر نے کہا، پوچھا نہیں کیوں، کیا، کیسے، میرے ساتھ اصول کیا تھا؟ پیغمبر پوچھتے بھائی یہ بیمار کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں ہے، کیا ہوا ہے؟ سوچئے تو صحیح، پوچھنا چاہیے تھا نا۔ بھائی ڈاکٹر کی دکان پہ جائے، جاتے ہو آپ کو انجیکشن تھوڑی دے دیتا ہے، پہلے پوچھتا کب سے بیمار ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے۔ نبی کریم نے کچھ بھی نہ پوچھا، پوچھ دیکھتے کہ جاؤ جھولے سے ملا دو، جھولے سے بس کر دو۔ نبی نے آج ایک قانون بنا دیا، در حسین ایسا بنا رہا ہوں جہاں ایڈریس کی بات نہیں ہوگی، نسل کی بات نہیں ہوگی، قوم کی بات نہیں ہوگی، جو آ جائے گا شفا پا جائے گا۔ نبی نے بتایا بس یہاں تک آ جانا۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جھگڑا شروع ہوا سرکار حدیث سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد میرے ساتھ رہیے ذرا سی دیر، میں بہت لمبی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، تھوڑی دیر میں بھی اگر ہو جائے تو میں بیچ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جب حدیث بیچ میں آ گئی، مشکل یہاں سے ایجاد ہوئی۔ ایک آدمی نے حدیث سنی، ابھی میرے سے بچہ پوچھ بھی رہا تھا، اسے ایک پل میں کیسے بتاتا ہوں، میرے پاس بھی حدیث ہے، آپ کے پاس بھی حدیث ہے، ایک آدمی کے پاس ایسے ہے، ایک آدمی کے پاس ایسے، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، حدیث ہے دونوں، تو لہٰذا دو طرح کے لوگ ہو گئے، ہے نا؟ تو حدیث کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی۔ اب آپ چلیے قرآن میں، سب سے آسان کیا ہے جب ایسی مشکل پیش آئے تو قرآن میں چلو۔ اب ہم چلے قرآن میں کہ چلو مولانا قرآن میں چل کے فیصلہ اور سمجھوتا کر لیں، کسی ایک بات پہ ہم 72 فرقے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ قرآن میں جو ہو اسے مان لو، جو قرآن میں نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ سارے فرقے آؤ چلو میرے ساتھ قرآن میں، چلو نماز کی بات کرتے ہیں۔ کہیں ہے نماز میں قرآن؟ قرآن کے اندر نماز مولانا صاحب ہے؟ نہیں ہے گئی؟ آپ بتائیے نا، حکم آیا کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب مسئلہ نماز کا ہو گیا کہ کون کیسے پڑھے۔ پورا قرآن تو میں نے چھان لیا، مجھے تو نہیں ملی ابھی تک۔ اب تو مسئلہ روشن ہوا کہ اختلاف کہاں سے ہوا۔ ایک آدمی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ایک آدمی ہاتھ کھول کے پڑھتا۔ ارے بھائی قرآن میں نہ باندھ کے ہے نہ کھول کے ہے، ہمیں کروں تو کیا کروں؟ قرآن میں نماز نہ ہاتھ باندھ کے ہے نہ ہاتھ کھول کے ہے۔ ہاں کسی نے رکوع کیا تو آیت آ گئی، یہ بات ہے۔ جس کی رکوع کی ادا آیت بنے اس کی نماز نماز بنے گی، جس کے رکوع کی ادا قرآن کی آیت بنے اس کی نماز نماز بنے گی۔ میں نے اسے بھی کاٹ لگایا، چھوڑو اسے بھی چھوڑو، چونکہ یہ موضوع بہت ہی سخت اور ٹف ہے اور اتنا وقت نہیں کہ میں جناب امیر کے فضائل چھوڑوں، وہ تو مشکل بات ہے۔ میں تو امام حسین پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا سلو، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ تو دوسرا راستہ ہے آپ کے پاس حدیث، تیسرا کوئی راستہ ہے کسی کے پاس نہیں۔ تو حدیث کا مطلب پیغمبر کے پاس چلو۔ میں در مصطفیٰ پہ چلا، میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں نماز نہیں لکھی اور نماز مجھے پڑھنی چکی، میں ہوں مسلمان، آپ پہ ایمان لے آیا۔ تو پیغمبر سے کہا بتاؤ کیسے پڑھوں؟ تو نبی کریم، کئی سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو بہت آسانی سے لفظوں کو سمجھتے ہیں۔ میں نے نبی کریم سے کہا یا رسول اللہ نماز بتائیے، یہاں سے لے کے صحیح مسلم اور صحیح بخاری تک ضامن ضمانت لے کے بات کر رہا ہوں۔ نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں، جلدی سے لاتا ہوں اپنے ساتھ۔ کیا کہا نبی نے؟ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو یہ تو 1400 سال پہلی بات ہوئی نا، آج کیا کروں؟ نبی نے کہا جیسے مجھے دیکھتے ہو، ہے نا؟ نبی نے یہ نہیں کہا رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا، قیام ایسے کرنا، قرات ایسے کرنا، اذان ایسے کہنا، اقامت ایسے کہنا۔ کیا کہا نبی نے؟ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے اس بات کو ثابت کرے اور ڈھونڈے۔ میرے جملے میں کوئی جھول ہے؟ میری بات میں کوئی خرابی ہے؟
بھائی آپ کی نماز جو ہے قیامت میں پیغمبر کے سامنے کا مسئلہ ہے، کوئی مذاق بات ہے؟ اگر مس ہوگی تو کیا ہوگا؟ مس ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے تو کہا ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے. رائے تو مونی کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں، جیسے مجھے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. تو چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جیسے نبی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو. ہم نے کہا سارے مسلمانوں سے کہ چلو نبی کو دیکھتے وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. آسان ہوا؟ آسان ہوا نا کہ سارے مسلمان مل کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو کہاں دیکھیں گے؟ تو نبی تو مسجد نبوی میں پڑھتے نا، تو سارے مسلمان مسجد نبوی تک چلے کہ نہیں چلے؟ چلے. پھر کیا کریں؟ مسجد میں دیکھے نبی نماز کیسے پڑھتے. اب ہم نے جو دیوار پہ کو جھانک کے دیکھا تو نبی تو سجدے میں تھے، حسین پیٹھ میں تھے. نبی نے کہا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. جب میں نے مسجد میں دیکھا تو میں نے نبی کو دیکھا وہ نماز پڑھتے ہیں پیٹھ پہ حسین کو بٹھا کے. قسم کھا کے کہ مسلمان تیری نماز اس وقت نماز ہوگی جب پیٹھ پہ حسین کو بٹھا کے. یہ نماز تو تب محمد والی ہوگی جب تو پیٹھ پہ حسین کو بٹھا کے پڑھے. کہ تو پاگل ہو گیا، حسین تو آ نہیں سکتے. تو میں نے کہا تو پاگل ہوا، اگر پیٹھ پہ بٹھا کے نہیں پڑھ سکتا تو دل میں بٹھا کے تو. اگر میری بات میں کوئی جھول ہو، مقدر سے یاد ہے آپ کے مقدر سے. مسجد بصرہ عراق میں، مسجد بصرہ جناب امیر رسول اللہ کی وفات کے 24 برس بعد مبلغ اعظم ایک چھوٹی سی کتاب ہے ذاکری کی، بچے شروع میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی لکھی ہے بات. 24 برس بعد رسول اللہ کے جناب امیر نہروان کی بغاوت کو کچلنے کے بعد لوٹ رہے ہیں. مسجد بصرہ میں پہنچ کر، جو عراق کا شہر ہے، آپ نے ظہرین پڑھائی. پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، بس مختصر اپنے نتیجے کے لیے. ایک اندھا صحابی تھا، ایک اندھا صحابی نماز پڑھنے مسجد میں آیا. اچھا یہ بھی ایک بڑا ستم کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے مطلب ہوتا کہ نماز ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا صحیح ہو رہی کہ غلط. بھائی اس پہ ایک ایٹا لا کے رکھو، یہ اس کا بیلنس بگڑ گیا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. مسجد بصرہ، پھر سے سنیے جملہ، مسجد بصرہ میں جنگ نہروان سے نپٹ کر جناب امیر نے ظہرین پڑھائی. ایک نابینا صحابی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے. کتنے برس بعد کی بات ہے یہ؟ پیغمبر کے انتقال کو 24 برس. جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ سر جھکا کے بیٹھ جائے، اور جس کی سمجھ میں آ جائے وہ چپ نہ رہے. ایسے نہیں خون جگر پیش کیا جاتا. 24 برس بعد نابینا، آنکھیں نہیں ہیں. اہل بیت کے دروازے پہ ایسے بہت لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اور مکے اور مدینے میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے دیدے اتنے موٹے موٹے اور انہیں اہل بیت نہیں دکھائی دے. میں معلوم کہاں پہنچی میری بات. تو اتنے دیکھیے، ہم سے بڑی آنکھ تو گدھے کی ہے، اسے زیادہ دکھتا کی ہمیں. آنکھ ہونا معیار نہیں ہے، صحیح اور غلط دکھ جانا معیار ہے. ہم سے بڑی تو گدھے کی آنکھ ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو گدھے کو زیادہ دکھنا چاہیے. 24 برس بعد نابینا. پوری روایت، اذا کبر رفع، اذا رکع کبر، اذا سجد کبر. لمبی سی حدیث میں نے چھوڑی، میرے بچے عربی کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں. جب وہ نماز پڑھنے لگا اس نے کہا اللہ اکبر. رکوع میں گیا کہا اللہ اکبر. رکوع سے اٹھا کہا اللہ اکبر. سجدے سے اٹھا کہا اللہ اکبر. سجدے میں گیا تو کہا اللہ اکبر. نماز ہوئی ختم. میں نے کہا نا جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ نیچے کو منہ کر لے، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ چپ نہ رہے. نماز ہوئی تمام. اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. نماز جیسے ہی ختم ہوئی, ابھی نہیں, جس کو نعرہ لگانا دل کھول کے لگائے, میں چپ بیٹھ جاؤں گا, لیکن پہلے میری بات سننے مس نہ ہو جائے, میرے بچوں تک ایک پیغام پہنچائے. 24 برس بعد جب یہ علی نے نماز پڑھائی, وہ جو نابینا تھا اس نے کونی سے اپنے پڑوسی کو اشارہ کیا, پڑوسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کمن صلی حاضر رجل, پوچھا یہ مرد کون ہے جو نماز پڑھاتا ہے, تو اس بینا نے نابینا سے کہا حاضا علی ابن ابی طالب, یہ علی ابن ابی طالب ہے. ٹھہرو بھائی ٹھہرو, نعرہ جہاں تک جانا وہاں جائے, یہ علی ابن ابی طالب ہے. اندھا تھا 24 برس پرانا, ایک مرتبہ کہتا ہے واللہ صلیتو کما صلیتو خلف النبی, خدا کی قسم 25 برس پہلے جیسی محمد کے پیچھے نماز پڑھی تھی آج ایسی پڑھی ہے. کوئی بات پہنچی؟ خدا کی قسم 24 برس پہلے جیسی محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. دیکھو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اپنی بات کا ذمہ دار ہوں, اگر غلط ثابت ہو تو کاٹ کے سر اپنا خود دے دوں گا. کہتا 24 برس پہلے جیسی محمد کے پیچھے نماز پڑھی تھی ویسی آج پڑھی. آپ میرے ساتھ ہوتے کیا آپ نے آج 24 برس میں ایسی نماز پڑھی جیسی محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا تھا. 24 برس میں جب دین کا یہ حشر بنا دیا, نماز کا یہ حشر بنایا, تو سارے دین کا کیا بنایا؟ یہ پرابلم کہاں سے آئی؟ بس یہ بات مزہ کرنی ہے, بات اختتام پہ پہنچی. یہ پرابلم کہاں سے آئی؟ یہ آئی حدیث سے. حدیث میں چونکہ ہر چیز وضاحت کے ساتھ قرآن میں ہے نہیں, تو انسان کو لینا پڑتا ہے حدیث کا. زندہ باد حدیث کا سہارا. یہاں سے پھر 1 گھنٹے کی گفتگو, لیکن میں بالکل مختصر بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھے محمد والے. میں زیادہ قیمتی بات کہنے والا ہوں, اسی لیے اتنے آرام سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. بہت زیادہ قیمتی بات کہنے والا ہوں, اور وہ بھی چیلنج کے ساتھ جیسے میں نے کہا. اور آپ کی زندگی میں مجھے مسائل تک چاہیے. ہم نے تو چوڑے میں لیا میدان میں, کمرے میں چوری کرنی ہے, کھلے میدان میں لیا ہے, کوٹھڑیا میں نہیں. سنو, جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ حدیث سے. حدیث کہاں سے آئی؟ سوال ہے نا, سارے حدیث کہاں سے آئی؟ بھائی اتنا سا گणت تو گاؤں کے بھی جانتے ہیں, بس فلاں چیز اب کہاں سے کتنا سے. آپ نے کہا بھائی چاٹ بہت اچھی تھی, خربوزہ کہاں سے آ کے فلاں کہاں سے, وہ کہاں سے لایا کہ کھیت سے, کھیت میں کہاں سے مٹی سے ہوگا. اتنا تو گणت آپ بھی جانتے ہیں, اس میں علم کی ضرورت تھوڑا ہی ہے. تو حدیث کہاں سے آئی؟ حدیث سنی 40 حدیث حضرت ابوبکر سے پورے اسلام میں, اور 30 حدیث حضرت عمر سے, اور 20 حدیث حضرت عائشہ سے. کتنی ہو گئی؟ 70 تو قانون نماز کے میں جانتا ہوں, زبانی لکھوا دوں گا. اتنے سے میں دین پورا کیسے ہو جائے گا؟ تو حدیثیں تو بہت ساری چاہیے. 5,500 حدیثیں ابو ہریرہ سے. آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. کتنی؟ 5,500. بس بات یہ ختم کرو اسی پر. حضرت ابوبکر علیہ السلام سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں. کتنے برس رہے؟ 23 برس. حضرت عمر بولو نا ساتھ میں شروع سے 23 برس. حضرت ابو ہریرہ 2 سال 14 مہینے 14 دن تقریباً. 3 برس نہیں. کتنے دن رہے؟ 2.5 برس مانو. 2 سال 1 سال 14 مہینے 14 دن. یہ آدمی رسول کے پاس رہا 2.5 برس میں, 2.5 کہتا ہوں, چلو 3 میں نے بڑھا دیا 6 مہینہ. یہ آدمی رسول اللہ کے پاس رہا 6 مہینہ. دوسرا آدمی رہا 23 سال.
نہیں سنا آپ نے؟ جو 23 سال رہا اس سے 30 حدیثیں، جو 23 سال رہا اس سے 40 حدیثیں، جو 2.5 برس رہا اس سے 5,500 حدیثیں۔ یہ کارخانہ کب لگا اور کہاں لگا؟ کرے دینا پڑے گا نا۔ 5,500 حدیثیں، کمال ہو گیا نا یہ۔ بی بی عائشہ سے کتنی؟ 20، 21 نہیں ہو سکتی، گلا کٹوا دوں گا اپنا، کم تو ہو سکتی ہے۔ اور ایک آدمی، اچھا پھر اس آدمی کو چلو پڑھتے ہیں تھوڑا سا، ہوتا ہے نا وہ کی لیتے ہیں۔ یہ آدمی کہاں سے آیا؟ یہ آدمی رسول اللہ کی آخری امت میں جب 3 یا 2.5 برس رسول کی زندگی رہ گئی تو یہ مدینے میں آیا، اور یہ ایسا تھا اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں تھا، نہ بچے، نہ بیوی، نہ خاندان، نہ پریوار، اور نہ بتا اس کے باپ کا نام کیا تھا، کسی کو پتہ ہی۔ اب خالی کا آدمی روٹیوں سے محتاج کہاں جاتا؟ رسول اللہ کے دروازے پہ آتا۔ اب یہاں اگر میں نے ایک بات کی وضاحت نہیں کی تو بڑا جرم ہو جائے گا۔ آپ کی زبان میں چبوترا جانتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اصحاب صفہ، رسول کے پاس کچھ لوگ بیکارے آ گئے جو کسی کام کے نہیں تھے۔ مسجد نبوی کے باہر تھا ایک چبوترا، کہ یا رسول اللہ اندھے لگنے لولے بھوکے آدمی کیا کرے؟ کہ اس چبوترے پہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ لوگ بیٹھنے لگے چبوترے پر، اس لیے ان کا نام ہے اصحاب صفہ، چبوترے میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ اب جس کی سمجھ میں آئے اس کا مقدر۔ رزق ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک رزق محمد مصطفیٰ میں حرام ہے، نہیں پہنچی میری بات، ایک ساری دنیا کھا سکتی ہے، محمد والے محمد پہ کچھ چیزیں حرام ہے۔ جب یہ والا کھانا آتا تھا تو محمد پوچھتے تھے کیا کہ صدقہ، کہ وہ چبوترے پہ دے دو، چبوترے پہ دے دو۔ چبوترے پہ دے دو، تو یہ چبوترے والے کہلانے لگے اردو میں اصحاب صفہ۔ اب ہر آدمی کی کوئی عادت ہوتی ہے، کسی کی گٹکا، کسی کا پان، کچھ نہ کچھ، تو ان کی بھی ایک خصوصیت تھی۔ یہ بیٹھے رہتے تھے، لوگ کبھی کچھ لائے کبھی کچھ لائے، یا رسول اللہ ہدیہ لے آؤ مسجد میں، یا رسول اللہ صدقہ ادھر لے جاؤ۔ 2.5 برس اس میں پلے، یہ تو آپ کا مقدر ہے، میں آپ کے سامنے اتنی محنت کر رہا ہوں، اور ہمیں تو ٹال کے گزر جانے والا آدمی انجو میں رہ جائیں گی، زندہ دلی سے سنیے تو پیش کروں، ایک سلوات پڑے محمد والے۔ اتنی محنت نہیں کیا کرتا میں، اب یہ چونکہ زندگی واپس ملی مجھے، اس لیے میں نے اتنے پتہ نہیں بیٹوں کو کیا پسند ہے، مگر اتنی خاموشی، اتنی بے رخی جو ہے وہ بہرحال اہل بیت کے معاملے میں تو اچھی نہیں لگتی، کہیں بھی کرتے آپ کے جھگڑے آپ اپنے کرتے ہوئے کہ کم سے نہیں ہاتھوں زبان سے بولے سلوات پڑھے محمد والے۔ میں تو کسی کا بھی رشتہ دار نہیں ہوں، آپ سارے سید ہیں، میں تو سید بھی نہیں ہوں، سلوات پڑھے محمد والے۔ اگر اہل بیت کے فضائل ارے یار میں تو تمہارے خاندان کا بھی نہیں ہوں، تمہاری بڑوں کی بات کر رہا ہوں، تمہیں تو آپے سے باہر ہو جانا چاہیے۔ میں تو ٹھہرا نوکر، ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی، ایک مال آپ پہ حرام ہے، ایک حلال ہے ادھر، انہوں نے کھایا، انہوں نے نہیں کھایا، 2.5 برس تک کھا کے پلے، پیغمبر کا وفات کا وقت نزدیک آیا۔ ایک بات اگر میں نے نہ کہی تو ظلم ہو جائے گا، وہ بات کہنے کے لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ ہر آدمی خاصیت ہوتی ہے، مثلا میں اپنی مثال دوں، مجھے کھانا کھانے کے بعد کچھ چاہیے، کوئی چیز نہیں، اگر دوسرے کے گھر میں دھو لیتا ہوں، گھر میں میری مجبوری یہ ہے، کوئی بھی وجہ ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے، تو بیچاری پانی لا کے دیں گے یا ٹیشو پیپر یا رومال کچھ بھی، تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے۔ میرا بچہ بھی سمجھ جاتا ہو ٹیشو پیپر کا ڈبہ لا دیتا ہے،
تو یہ وہ آدمی تھا اپنے زمانے کا کہ جب کھانا کھاتا تھا، ادھر دیکھیے، کھانا مثلاً حلوہ آیا، کھایا، اب اس ہاتھ کا کیا کرے؟ تو وہ تلنے سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ اب تو یاد رہے گا یہ آدمی، اب تو یاد رہے گا یہ آدمی، اپنا ہاتھ اپنے تلوے سے پوچھتا تھا۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ کہ اصحاب صفہ میں ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے جو درے مسجد نبوی سے اندر کھانا نہیں جا سکتا تھا، اسے کھا کے یہ بڑا ہوا۔ اب تو بات یاد رہے گی۔ اب میں پہنچا درے رسالت پر، ارے بھائی، بی بی ام المومنین حضرت عائشہ سے 30 حدیث سے، حضرت ابوبکر سے جو ہے وہ 40 حدیث سے، حضرت عمر سے 30 حدیث سے، اس آدمی سے 5,500۔ کمپیوٹر بھی فیل کر دیا اس نے تو 2.5 برس میں، کمپیوٹر بھی فیل کر دیا 2.5 برس میں۔ بھائی تو پوچھنا پڑے گا کیسے؟ اب جب میں نے تاریخ کو کھنگالا تو لوگوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم ان کو شرف حاصل تھا، 2.5 برس میں ان کو 5,500 حدیثیں کیسے آ گئی؟ کہ ان کا حافظہ سب سے الگ تھا، بہت تیز تھا، کہ ہاں ان کے حافظے کو بڑا کمال تھا۔ کیسے کہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا؟ نہیں کہا نا، یہ تو آپ نے بڑی خراب بات کی کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا حافظہ اتنا تیز کیسے ہوا۔ رات کو جب آپ کے گھر میں بلی دودھ پی جاتی ہے تو کسی کو آہٹ تو نہیں ہوتی؟ تو یہ مثال دی جاتی، جس کے آنے جانے کی آہٹ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں بلی کی طرح آیا اور گیا، اور بلی کے بچے کی تو آہٹ ہی نہیں ہوتی۔ اب تو یاد رہے گی بات۔ اب اگر کوئی آدمی کا آنا جانا اتنی خاموشی سے ہو کہ نہ آنے کا پتہ لگے نہ جانے کا، تو ہم کہیں تم بلی کے بچے نہیں، بلی کے بچے کے بھی باپ ہو۔ اب کرو اس نام کا ترجمہ، پڑھے لکھوں کے لیے بات کہی تھی میں نے۔ ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے بلی کے بچے کا باپ۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک دن ایک خاتون ایک پیالہ بھر کے دودھ، بات سمٹ گئی، ایک دن ایک خاتون پیالہ بھر کے دودھ لے کے آئی، نبی مسجد کے دروازے پر تھے، چونکہ ایسے مسجد اور گیٹ، مسجد کی نبی کی بیویوں کے گیٹ ادھر کھلتے تھے، تو مسجد کے اندر سے وہ اپنے گھر جا سکتے تھے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ یہیں سے گیٹ تھا نبی کا، کسی بھی زوجہ کے گھر وہ جا سکتے تھے۔ خاتون نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں لائی ہوں دودھ کا پیالہ، کیا ہے کہ ہدیہ، منت، نذر۔ نبی کریم نے لیا، ایک گھونٹ پیا، کسی بیوی نے آواز لگا دی، نبی نے مسجد کی سیڑھیوں پہ پیالہ رکھا، نبی نے مسجد کی سیڑھیوں پہ پیالہ رکھا، کہ زوجہ کی بات سن کے آؤں۔ اب جو گئے تو چبوترا پاس ہی تھا۔ کتنی دور ہے آپ میرے سے، کتنی دور ہے آپ میرے سے۔ چبوترے سے بلی کے بچے نے چھلانگ لگائی اور دودھ تک پہنچ گیا۔ اب اس نے اٹھا کے پینا شروع کیا، نبی آ گئے۔ جیسے نبی آ گئے کہ تو نہ تیرا آنا پتہ لگا نہ جانا پتہ لگا، تو بلی کے بھی بچے کا باپ نکلا۔ اس نے پیالہ نیچے رکھ دیا، کہا وہ رہا پی لو، نام نہیں تھا کچھ، آج سے تم بلی کے بچے کے باپ ہو گئے، ہے نا۔ اب میں نے پوچھا یہ کمال ان پہ کہاں سے آیا کہ 2.5 سال میں 5,500 حدیثیں جمع کر لی، کہ تم اب بھی نہیں سمجھے؟ انہوں نے پی لیا تھا نبی کا جھوٹا دودھ۔ اب نہیں میں کچھ بھی آگے کہوں گا، اگر نبی کا لبوں کو لگا ہوا جھوٹا دودھ پی لے تو مسلمان اس کے حافظے کی تعریف کرتا ہے، اس سے حدیثیں لیتا ہے، اسے معتبر جانتا ہے، حسین کو اسے کہتے ہیں جو
اور پڑھوں یا تھک گئے؟ چلیے 5 منٹ اور ایک سلوات پڑھے محمد علیہ۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ تم موضوع بھول گئے؟ قضا قدر الہی۔ بی بی ام سلمہ، ام ایمن، ام فضل، کتنے نام لوں؟ ام فضل نے خواب دیکھا کہ میری گود میں رسول اللہ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا آ کے گرا، کانپتی ہوئی رسول کے پاس آئی۔ اب سنیے گا بات آگے، کانپتی ہوئی کہاں آئی؟ رسول کے پاس۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ کانپ رہی ہے بری طریقے سے، کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ٹوٹ کے میری گود میں آ پڑا۔ یہ روایت سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، ام فضل نے بیان کی ہے۔ پیغمبر کچھ بھی نہ کہا۔ 2 سے 3 دن بعد بی بی سیدہ کے حسین پیدا ہوئے۔ دوسری خاتون نبی کریم کے پاس سفید پارچے میں لپیٹ کے حسین کو لائی۔ پیغمبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی اور اپنی زبان چوسا۔ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ پڑا۔ نبی کریم نے حسین کو اٹھایا، ام فضل کی گود میں رکھا اور ایک جملہ کر لے، تیرے خواب کی تعبیر۔ جھوٹا دودھ پی لے تو اتنا بڑا بن جائے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو تو کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے؟ یس۔ آپ کے گاؤں میں مسجد ہے؟ اپنا اپنا مقدر کس تک بات پہنچے؟ آپ نے مسجد دیکھی؟ بالکل دیکھی۔ کچھ لوگ جو آج انہوں نے کعبہ بھی دیکھا۔ مسجد تو سب نہیں دیکھا، کعبہ حاجیوں نے دیکھا، اور جو نہیں گئے حج کو تو انہوں نے کم سے کم تصویر میں کعبہ دیکھا۔ تو کعبہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت گاہ، اللہ کا گھر، اللہ کی طرف سے سر جھکانے کا حکم ادھر کو۔ مسجد کیا ہے؟ اس کی شبیہ، وہ اصل ہے، یہ نقل ہے۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں سوچا کہ میں کسی صحابی کی توہین کروں۔ اللہ جانے، اس کا معاملہ اس کا رسول جانے۔ حساب تو اس طرح ہوگا جیسے رسول چاہیں گے۔ میں کون ہوتا ہوں، ہے نا؟ کعبہ کعبہ ہے، مسجد مسجد ہے۔ کعبے کا بھی احترام، مسجد کا بھی احترام۔ چاہے دودھ جھوٹا پیے یا پانی جھوٹا پیے، مجھے احترام سے انکار نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کعبہ کعبہ رہے گا، مسجد مسجد رہے گی۔ کون سی دنیا میں ہو میرے بھائی، کون سی دنیا میں ہو میرے بھائی؟ کعبہ کعبہ رہے گا، مسجد مسجد رہے گی۔ صحابی کتنا بڑا ہو جائے، چوٹیوں تک پہنچے گا۔ مشکل کو میری حل کرو چالی نعرہ پانچ منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں میں۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، جو زندہ رہے گا وہ آئندہ سنے گا، جو زندہ رہے گا وہ پڑھے گا، نہیں تو چوٹی تک پہنچے گا۔ لیکن اولاد جو ہے نا، کاندھوں پہ بھی بیٹھے گی، زلفیں بھی پکڑے گی۔ صحابی کتنا بھی بڑا ہو جائے، محمد کی سواری بن سکتا ہے، آل کے لیے محمد سواری بنے گا۔ کیا آپ نے عید کا دن ہے، اس کاندھے پہ حسن، اس پہ حسین۔ ایک آدمی کہنے لگا ہمارے کندھے پہ بٹھا دو۔ یا رسول اللہ کیا اچھی سواری ہے۔ رسول نے کہا اندھا ہو گیا کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ تو سواری بن کے قابل تعریف نہیں، آل سوار ہو کے قابل تعریف ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرے کندھے
کندھوں میں بٹھا دو. نبی کریم نے جواب اردو میں نبی کریم نے جواب دیا پھول اپنی ہی شاخ پہ اچھے لگتے پھول اپنی ہی شاخ پہ اچھے لگتے ہیں. اگر قلم چڑھا بھی دو پہچاننے والے پہچان لیتے. پھول اپنی شاخ پہ اچھے لگتے. بات میں نے تمام دوستو عزیزو تہ دل سے آپ لوگوں نے سنا میں شکر گزار ہوں اور شکریہ کی کیا بات مٹا دیا جاتا ہو اسے فرش عزا کہتے ہیں. جہاں امتیاز مٹا دیا جاتا اسے فرش عزا کہتے ہیں. ہم نے خدا کی قسم اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں معصوم یہاں کوئی معصوم نہیں. بس میں نے بات تمام کی سمیٹ دی. 2 3 4 فکرے اور میری آپ سے گزارش ہے رونے کے لیے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اللہ بیان کرتا ہے, فرشتے بیان کرتے ہیں, سمندر دریا درخت جانور چرند پرند. تو اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اہل بیت کی مصیبت پہ آپ گیری کرنا یہ کمال کی بات ہے. دوستو عزیزو ساری دنیا کا علم جمع کرو پھر اسے ایک انسان میں لا کے جمع کرو. اس انسان کو در آل محمد پہ لے کے آؤ. ان کے بہلول کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتا وہ علم. لہذا مجلس علم بگھارنے کے لیے نہیں, آل محمد کے مصائب کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھو آل محمد کو گھٹ گھٹ کے رونا پسند نہیں, آواز سے رونا پسند ہے. چونکہ بیویاں تو روئی نہیں, سسکنے پر تازیانہ لگتا تھا, سسکنے پر تازیانہ. اب آپ کو کوئی نہیں روک رہا. جتنا دل نرم ہوتا ہے نا اتنا زیادہ رونا آتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے. الحمدللہ سائیکالوجی بھی میں نے بہت زمانہ اسٹڈی کی ہے. آنکھوں سے سینے کے اندر تک جھانکنے کا ہنر ہے اس بندے کے پاس. جتنا زیادہ دل نرم ہوتا ہے اتنا لیٹ کے رونا. آپ کو معلوم ہے اس سال تو میں نے مصائب پڑھے, اس سے پہلے کہاں پڑھتا تھا. میں پہلے آج میں مصائب نہیں پڑھ پاتا, مجھ سے نہیں پڑھے جاتے. جب آدمی رونے لگتا ہے تو اس کا لہذا میں مصائب نہیں پڑھ پاتا. کیوں؟ کیونکہ مصائب پڑھتے گلے کی آواز بند ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں, اس کے بعد سر پیٹ کے چاہے جتنا رو لینا. ایک چھوٹا سا واقعہ. بی بی سیدہ پیغمبر کے سرانے بیٹھی, پیغمبر کی طبیعت خراب ہے اور پیغمبر نے سب سے ملنے کو منع فرما دیا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا بی بی نے کہا بابا کی طبیعت خراب ہے بعد میں آنا. اس نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹا دیا. اب وہ لوگ جن کے جھولے فرشتے جھلائے, جن کی جھاڑو فرشتے لگائے, ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دے تو رونا تو آئے گا نا. یہ بے عزتی ہے نا, بے حرمتی ہے نا. بی بی سیدہ کے آنسو نکل رہے, آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گر گئے. پیغمبر نے آنکھیں کھولی کہ سیدہ رو رہی ہے کہ بابا کسی نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا ہے. سیدہ عادت ڈال لے, ابھی تو اس میں ٹھوکریں بھی ماری جائیں گی. کھٹکھٹانے کو رونے لگی. آگ بھی لگے گی, جلے گا گی, ابھی سے رونے لگی. ہاں عزتدار بچوں کو زور سے کوئی بولے تو رو دیتے ہیں. اس دروازے میں کھٹکھٹا دیا نا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کوہنیوں کے سارے خود کو بلند کیا. ابھی روکی اپنی آواز کو 2 منٹ سے, پھر روئیے گا. پیغمبر نے کوہنیوں کے سارے خود کو بلند کیا اور ایک جملہ کا سینے سے لگا کے سیدہ 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 بیٹی گلے سے لگایا. میرے لختے جگر, یہ تیرے دروازے کا احترام ہے اللہ کی نگاہ میں, یہ تیرے دروازے کی حرمت ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ ملک الموت ہے, تیری اجازت چاہتا ہے اندر آنے کے لیے. جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں بیٹی اسے کہہ دے آ جا. جب تک تو نہیں کہے کہ آئے گا نہیں. جس دروازے میں فرشتے اجازت لیتے ہو امت اس دروازے پہ آئی, امت انعام لائی. محمد مصطفیٰ کی محنتوں کا انعام یہ لے کے آئی. انعام تحفے لے محمد, یہ بھی تحفے لے کے آئی انعام. جیسے بی بی نے کہا آ جاؤ, دروازہ کھلا. ملک الموت سے پہلے جبرائیل آئے, نبی کریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے.
کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ پہ سلام و درود بھیجا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم کے قدموں میں ایک کپڑا رکھا، کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے یہ کپڑا آپ کو دے دوں، یہ جنت کا کفن ہے۔ پھر تھوڑا سا کافور جبرائیل نے آگے بڑھا کے اس کپڑے میں رکھا، کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہا یہ کافور ہے جنت کا اور یہ کفن ہے جنت کا، اللہ نے بھیجا اور بس میں چلا، میری ڈیوٹی ختم۔ وہ گیا، علی وہیں ہے، سیدہ حسن حسین پیغمبر، چھٹا ممبر کوئی نہیں، 5 ہے۔ پیغمبر نے کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑا، پھر دوسرا ٹکڑا پھاڑا، پھر تیسرا، کفن کے کیے 4 ٹکڑے۔ ایک ٹکڑا کفن پہ کافور رکھا اور کہا علی میں دنیا سے جانے والا ہوں، جب میں چلا جاؤں یہ کافور مجھے دینا اور یہ کفن مجھے دینا۔ ایک ٹکڑا پیغمبر نے دے دیا علی کو، ایک کم ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا لیا کفن کا، اس پہ کافور رکھا، کہ سیدہ لفتے جی کا ادھر آ، میرے بعد سب سے پہلے تو آنے والی ہے، لے یہ جنت کا کافور اور جنت کا کفن، 2 حصے ختم ہو گئے۔ تیسرا حصہ لیا، اس پہ کافور رکھا، علی تیسرے نمبر پہ تم میرے پاس آنے والے ہو، یہ کافور لے لو، یہ کفن لے لو، یہ جنت کا اللہ نے تمہارے لیے بھیجا۔ 3 حصے ختم ہو گئے، حصے کیے تھے 4۔ چوتھا حصہ ہاتھ میں رکھا، اس پہ کافور رکھا، سیدہ ادھر آؤ، حسن کو ادھر لاؤ۔ وہ کافور اور وہ کفن حسن کو دیا، جیسے ہی حسن کو دیا تو 4 ٹکڑے ختم ہو گئے۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے پیروں کو اپنی باہوں میں لے لیا اور ایک جملہ کہا، اماں اماں، بابا نے جنت کا کافور آپ کو بھی دیا، جنت کا کفن آپ کو بھی دیا، بابا نے جنت کا کفن بھیا کو بھی دیا، بابا نے جنت کا کفن بابا کو بھی دیا، سب کو دیا، میرے لیے نہیں ہے اماں، نہ مجھے کافور دیا نہ مجھے کفن دیا۔ اس سے پہلے کہ حسین روتے، سیدہ نے نانک بابا کی طرف دیکھا، بابا یہ قدموں کو پکڑے ہوئے 2 برس کا 3 برس کا حسین مجھ سے کچھ پوچھتا ہے، بابا اس کے سوال کا کیا جواب ہے؟ رسول نے باہیں پھیلائی، سیدہ کو گلے سے لگایا، بی بی تو سن نہ سکے گی، ارے کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن دیا جاتا ہے، کفن اسے دیا جاتا ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے، ارے غسل اس کو دیا جاتا ہے جس کی نیند بنتی ہے، ارے نیند اس کی بنائی جاتی جس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ نہ حسین کا جنازہ اٹھے گا، نہ حسین کو غسل ملے گا، نہ حسین کو کفن ملے گا، ارے حسین کا جسم ریت پر پڑا رہے گا۔ میں نے غلط کہا، حسین کا جسم نہیں، حسین کے جسم کے ٹکڑے خاک کربلا میں مل گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ایک ماں پکارتی رہی، میرا حسین چکیا پیس کے پالا تھا، میرے نازوں کے پالے، واہ محمدہ، واہ قربتہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم حسین۔
جزاک اللہ، ماشاء اللہ.